اچھا جی، امریکہ میں اس وقت مہنگائی جو ہے وہ شدید ہسٹورک حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ابھی 40 سال میں امریکہ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اب ہے اس وقت۔ پیٹرول کی قیمت نیشنل ایوریج جو ہے وہ $5 فی گیلن ہے، یعنی جسے اگر پاکستانی ٹرمز میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو تقریباً 266 روپے فی لیٹر کا پیٹرول ہے نیشنل ایوریج۔ کیلیفورنیا ریاست میں تو کچھ علاقوں میں $8 فی گیلن تک پہنچ گیا تھا، جو کہ تقریباً 400-450 روپے پر لیٹر اگر پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں۔ باقی کھانے پینے کی چیزیں، گوشت سے لے کر گھر بنانے کی کنسٹرکشن کی چیزیں، ہر چیز پہ اتنی مہنگائی ہے۔ انفلیشن ریٹ جو تقریباً ہے وہ 8% ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ ہر چیز مہنگی ہے، کچھ چیزوں کی پرائسز تو ڈبل ہو چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ بیسک پوائنٹس ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے ایٹ لیسٹ امریکہ میں مہنگائی کی، اور اس سے نمٹنے کے لیے امریکی حکومت یا یہاں پہ لوگ جو ہیں کس طرح نمٹ رہے ہیں، یا امریکی حکومت کیا کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مہنگائی ہے کیوں، کس طرح بڑھتی ہے، اس کی ایک بیسک میں مثال دیتا ہوں۔ جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، بیسک 101 اکانومی، چیزوں کی جو قیمتیں ہوتی ہیں، بیسکلی پیسہ جو ہے، چاہے ڈالر ہو، روپیہ ہو، یا کسی بھی ملک میں جو کرنسی ہوتی ہے، وہ آپ کے پروڈکٹ اور سروسز جو ہوتے ہیں وہ اس کی ویلیو کا انڈیکیٹر ہوتی ہے۔ میننگ یہ، فرض کیجئے مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں صرف 100 سیب ہیں، 100 ایپلز ہیں، اور ان 100 ایپلز کو خریدنے کے لیے اس ملک میں $100 ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیب کی قیمت ہے $1۔ ہر کوئی اس پرائس سے خوش ہے، ہر کوئی اس پرائس پہ بائی کرتا ہے، اینڈ ایوری تھنگ از گڈ۔ اچانک اس ملک میں اضافی $100 کہیں سے آ جاتے ہیں، یعنی اب ملک میں $200 ہیں لیکن سیب اتنے ہی ہیں، 100 ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے سیبوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ ہر سیب کی قیمت $2 ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی۔ اگر سب کے پاس ایونلی یہ نئے $100 آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے $1 ان کے پاس تھا، اب $2 ہیں، اور سیب وہ $2 میں خرید لیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اضافی پیسے آتے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ ایک خاص پاپولیشن کے خاص حصے کے پاس آتے ہیں۔ میننگ یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ مہنگائی نہیں رہتی، اور جن کے پاس پہلے سے ایک ہی ڈالر ہے، وہ پرانی قیمت پہ اپنی چیزیں خریدتے تھے، اب قیمت نہیں ہو گئی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس پیسے ڈبل ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جو کہ ایگزیکٹلی ابھی یہاں پہ یا باقی دنیا میں ہوتا ہے۔ اب یہ مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ امریکہ میں باقی دنیا کی طرح بھی مہنگائی ابھی جو ریسنٹلی بڑھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں پیسہ بہت آ گیا ہے۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ امریکی حکومت نے پچھلے 2 سالوں میں مہنگائی، یہ کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن سے نمٹنے کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے، چھاپے ہیں بیسکلی، ٹریلینز آف ڈالر، تقریباً $6-7 ٹریلین۔ لوگوں کو چیکس دیے ہیں گھروں میں، فری میں بہت سارے پیسے لوگوں کو دیے ہیں، بزنسز کو لونز دیے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ امریکن اکانومی کے اندر، امریکی مارکیٹ میں، لوگوں کی جیبوں میں اتنا زیادہ ایڈیشنل پیسہ آ گیا ہے، جس کے بدلے میں جو سروسز پہلے موجود تھیں، یعنی جتنی چیزیں پہلے سے موجود تھیں وہ تو اتنی ہی ہیں، تو اب ایک دم سے لوگوں کے پاس پیسے بڑھ گئے ہیں اور چیزیں پہلے جتنی ہیں، تو کیا ہوگا؟ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سارے پیسے آنے کے بعد، جو کہ ہر کسی کے پاس نہیں آئے، کچھ لوگوں کے خاص پاپولیشن کے پاس آئے، کچھ کے پاس زیادہ، کسی کے پاس کم آئے ہیں، لیکن مارکیٹ میں پیسہ بڑھ گیا ہے، اور اب ان چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور چیزوں کی تعداد پہلے جتنی تھی بلکہ اس سے بھی کم اب ہو گئی ہے، پہلے جتنے بھی نہیں ہے، کیونکہ پروڈکشن کووڈ-19 کی وجہ سے، لاک ڈاؤنس کی وجہ سے کم ہو گئی تھی، لیبر شارٹیج بہت ہوگی، اس لیے لوگ کام پہ بھی اکثر اوقات نہیں جا پا رہے تھے۔ ابھی تک لیبر مارکیٹ کی کافی شارٹیج ہے، تو جو سروسز ہیں، جو پروڈکٹس ہیں، وہ مارکیٹ میں کم ہیں اور پیسے بڑھ گئے ہیں، اسی لیے یہ مہنگائی اس حد تک پہنچ گئی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے امریکی حکومت کیا کر سکتی ہے، یا عوام جو ہے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا سمپل حل، آسان جواب تو اس کا یہ ہے کہ امریکی حکومت کیا، دنیا کی کوئی بھی حکومت مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور وہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کوشش کر چکے ہیں آلریڈی۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے امریکہ میں اس طرح مہنگائی ہوئی ہے۔ حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ پرائس کو کنٹرول کرے۔ امریکہ نے 70 کی دہائی میں یہ کر چکی ہے امریکی حکومت، پرائس کنٹرول۔ نکسن ایڈمنسٹریشن کی دور میں انہوں نے پورے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے پرائس سیلنگز لگا دی تھی کہ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے، یا خاص پروڈکٹس، اس پرائس سے زیادہ میں آپ نہیں بیچیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نکسن صاحب الیکشن تو جیت گئے اگلا، لیکن مہنگائی کم نہیں ہوئی، بلکہ اس حکومت کی پرائس سیلنگ یا یہ نئے رولز بنانے کی وجہ سے پروڈکٹ اور سروسز جو ہیں ان کی پروڈکشن اور کم ہو گئی۔
جب بزنسز کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان پر قدغنیں لگ جاتی ہیں یا پرائس پہلے سے ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہے کسی چیز کی, یا حکومت ان کو ایک خاص پرائس سے زیادہ بیچنے نہیں دے گی, تو پروڈکشن نیچرلی کم ہوگی. بزنسز پروفٹ بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ ان کے پروفٹ کو کم کریں گے, ان کی پروڈکٹیوٹی کو کم کریں گے, تو پروڈکشن کم ہوگی, اور اگین مارکیٹ میں چیزیں کم آئیں گی, سروسز و پروڈکٹس کم ہوں گے, اور پہلے سے پیسے زیادہ ہوں گے, اور اب مزید پروڈکٹس اینڈ سروسز کم ہوں گی, تو الٹی مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی. بہرحال بعد میں نکسن ایڈمنسٹریشن نے, بعد کی جو ایڈمنسٹریشن الیکشن کے بعد جو آئی تھی, انہوں نے یہ پرائس جو جتنے بھی سیلنگ کے لا تھے یا جو پرائس مانیٹر کرنے کی چیزیں تھیں, ان سب کو ختم کیا, اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے پروڈکٹیوٹی امریکہ میں بڑھتی گئی ویسے ویسے چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی. اور ایگزیکٹلی پہلے بھی ریسیشنز میں اور ایون اب کا جو یہ انفلیشن ہے اس میں بھی یہی ہونا ہے کہ جیسے جیسے امریکہ میں پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, کام کاج زیادہ بڑھے گا, فیکٹریاں جو ہیں یا پروڈکشن لیول بڑھے گا, مارکیٹ میں سپلائی زیادہ ہوگی چیزوں کی, تو جو پہلے پیسہ انہوں نے چھاپا ہوا ہے, جو آلریڈی پیسے آئے ہوئے ہیں, اس کے لیول تک پروڈکٹیوٹی جب آئے گی تو پرائسز آلریڈی نیچے جائیں گے. اور تب تک فی الحال عوام جو ہے, جن کو اس مہنگائی سے بچنے کے لیے یا کووڈ-19 سے ڈیل کرنے کے لیے جو پیسے دیے گئے تھے, جو عوام کو یہ لگا کہ ان کی جیب میں بہت زیادہ پیسے آ گئے ہیں, ان ادر ورڈز ایکچولی ان کی جیب سے زیادہ پیسے گئے ہیں. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ امریکی حکومت نے ایک انڈیویجول کو آئی تھنک 2 مرتبہ کوئی 1200 کے جو چیکس دیے تھے, لائک $2400-2500 آپ کو سال میں ملے ہیں ایک سال میں شہری کو. اور ان $2500 آنے کے بعد اگر آپ کا سالانہ بل جو ہے گروسری کا یا سب کچھ وہ 3-4 ہزار آلریڈی بڑھ چکا ہے, جو کہ فیملیز کے جو سروس یہاں پہ اس میں بڑھ چکے ہیں, تو ایکچولی آپ کی جیب سے الٹے پیسے گئے ہیں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے آپ کو پیسے دیے ہیں, لیکن ایونچولی آپ کے بجٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ خود حکومت نے آپ نے دوسری طرف سے آپ سے پیسے لے لیے ہیں. سو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جلدی امریکی حکومت جو ہے یا امریکی عوام یا جو یہاں پہ بزنسز ہیں, ایسا ماحول کریٹ ہوتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی ایک تو بڑھے, جو بھی پروڈکشن ہے, گاڑیوں کی پروڈکشن سے لے کر ہر چیز کی پروڈکشن ابھی سلو ڈاؤن ہوئی ہے بہت ساری یہ لاک ڈاؤنس کی وجہ سے, ریسٹرکشنس کی وجہ سے. تو وہ پروڈکٹیوٹی کب بڑھتی ہے اور کتنے لیول پہ بڑھتی ہے, اور یہ جو اتنا سارا پیسہ مارکیٹ میں پھینکا ہوا ہے گورنمنٹ نے لوگوں کے پاس آیا ہے, وہ دھیرے دھیرے فیڈ آؤٹ کس طرح ہوتا ہے, یا اس کے لیول تک جو ہے پروڈکشن کب تک آتی ہے. تب تک مہنگائی جو ہے یا پرائسز کم نہیں ہونی. اگر وہ جو پیسے جو ہیں حکومت نے مختلف پروگرامز میں دیے ہوئے ہیں وہ کسی طرح سے کم نہیں ہوتے اور پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھتی, تب تک یہی ہوگا, اور دھیرے دھیرے لوگوں کو عادت پڑے گی اور اسی طرح ہی چلتا رہے گا. ورنہ دوسرا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ اس کی پروڈکشن مارکیٹ میں بڑھے, لوگوں کو مزید جابس ملیں اور لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں, تو پھر یہ ہے مہنگائی کے نئے لیول سے لوگ کیپ اپ کر پائیں گے. ہوپ دیٹ میک سینس ٹو یو. لیٹ می نو کہ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے اور وہاں اس سے کس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. دیٹس اٹ.